بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے کاش مجھے حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے گورنر مل جائیں۔ حکایت ہے کہ حضرت سیدنا عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حمص کا گورنر بنا کر بھیجا۔ 1 سال گزر گیا لیکن ان کی کوئی خبر نہ آئی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کاتب کو بلایا اور فرمایا کہ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خط لکھو کہ جیسے ہی ان کو میرا یہ خط ملے فوراً میرے پاس چلے آئیں، ساتھ مال غنیمت و خراج وغیرہ بھی ساتھ لیتے آئیں۔ جب حضرت سیدنا عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین کا پیغام ملا تو آپ نے اپنا تھیلا اٹھایا، اس میں زاد راہ اور ایک پیالہ رکھا، پانی کا برتن لیا، پھر اپنی لاٹھی اٹھا کر پیدل ہی سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوئے کہ آپ کا چہرہ گرد آلود اور رنگ تبدیل ہو چکا تھا اور طویل سفر کے آثار چہرے پر ظاہر ہو رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہوتے ہی السلام علیکم یا امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، اے عمیر تمہارا کیا حال ہے؟ حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میرا وہی حال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ میں صحیح و سالم ہوں اور دنیا میرے ساتھ ہے جسے میں کھینچ رہا ہوں؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم کیا کچھ لے کر آئے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گمان تھا کہ شاید عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت وغیرہ ساتھ لائے ہوں گے۔ حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میرے پاس میرا تھیلا ہے جس میں اپنا زاد راہ رکھتا ہوں، ایک پیالہ ہے جس میں کھانا کھاتا ہوں اور اسی سے اپنا سر اور کپڑے وغیرہ دھوتا ہوں، ایک پانی کا برتن ہے جس میں پانی پیتا ہوں اور وضو وغیرہ کرتا ہوں، اور ایک لاٹھی ہے جس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اگر کوئی دشمن آ جائے تو اس لاٹھی سے ہی اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ خدائے عز و جل کی قسم، اس کے علاوہ میرے پاس دنیاوی مال و متاع میں سے کوئی چیز نہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، ہے عمیر کیا تم پیدل آئے ہو؟ انہوں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا مسلمانوں میں سے کوئی ایسا نہ تھا جنہوں نے آپ کو سواری دی ہو تاکہ آپ اس پر سوار ہو کر آ جاتے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، نہیں، ان میں سے کسی نے مجھے کہا بھی نہیں اور میں نے کسی سے سوال بھی نہیں کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے کہ وہ کتنے برے لوگ ہیں جن کے پاس سے آپ آئے ہیں، انہوں نے آپ کو سواری تک نہیں دی۔ سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہے عمر انہیں برا نہ کہیے، میں ان لوگوں کو صبح کی نماز پڑھتے چھوڑ کر آیا ہوں، وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا کہ اے عمیر آپ جس مال کی وصولی کے لیے بھیجے گئے تھے وہ کہاں ہیں، اور آپ نے وہاں رہ کر کیا کیا کام سر انجام دیے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں جو پوچھنا چاہتا ہوں میں نے بالکل واضح آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ رب العزت کی قسم، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میرے نہ بتانے سے آپ کو دکھ ہوگا تو میں آپ کو کبھی بھی یہ بات نہ بتاتا۔ سنیے، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بھیجا تھا تو وہاں پہنچ کر میں نے وہاں کے تمام نیک لوگوں کو جمع کیا اور انہیں مال جمع کرنے کے لیے کہا۔ جب انہوں نے مال غنیمت اور جزیہ وغیرہ جمع کر لیا تو میں نے اس مال کو اس کے مصارف یعنی خرچ کرنے کی جگہوں میں خرچ کر دیا، اگر اس میں سے کچھ بچتا تو میں یہاں ضرور لے کر آتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ تم یہاں کچھ بھی نہیں لے کر آئے؟ انہوں نے عرض کی، نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عمیر کو دوبارہ وہاں کا حاکم بنا کر بھیجا جائے، اس کے لیے عہد بھی لکھا جائے۔ تو سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو عرض کی کہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب میں یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کام کرتے ہوئے میں اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا، بلکہ میں آپ کو بتاؤں مجھ سے ایک غلطی بھی سرزد ہو گئی ہے۔ میں نے ایک نصرانی کو یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ تجھے رسوا کرے،
حالانکہ وہ غیر مسلم نصرانی ہمیں جزیہ دیا کرتا تھا اور کافر کو اذیت دینا بھی منع ہے، لہٰذا میں اب یہ عہدہ قبول نہیں کر سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب ان کا گھر مدینہ منورہ سے کافی دور تھا، وہ پیدل ہی گھر کی جانب چل دیے۔ جب وہ چلے گئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی تحقیق کرنی چاہیے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص تھا جس کا نام تھا حارث، اس کو بلایا اور اسے 100 دینار دے کر فرمایا کہ تم حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور وہاں مہمان بن کر رہو، اور اگر وہاں دولت کے آثار دیکھو تو واپس آ جانا، اور اگر انہیں تنگ دستی اور فکر و فاقہ کی حالت میں پاؤ تو یہ دینار انہیں دے دینا۔ جب وہ شخص وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور اپنے کرتے اور گرد و غبار وغیرہ سے صفائی کر رہے ہیں۔ وہ ان کے پاس گئے اور سلام عرض کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اور فرمایا کہ اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ ہمارے ہاں مہمان ہو جائیے، لہٰذا وہ ان کے ہاں بطور مہمان ٹھہر گیا۔ پھر سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ انہوں نے کہا میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں۔ سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا امیر المومنین کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ جواب دیا اچھی حالت میں تھے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجرموں کو سزا نہیں دیتے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، وہ تو سزا دیتے ہیں، وہ حدود قائم فرماتے ہیں، اور انہوں نے تو اپنے بیٹے پر بھی کسی خطا پر حد قائم فرمائی، یعنی ان کو بھی سزا دی، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ عز و جل تم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت فرمانا اور ان کی مدد فرمانا، بے شک وہ تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ شخص حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 3 دن مہمان رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جو کی ایک روٹی ہوتی جو اسے کھلا دیتے اور خود بھوکے رہتے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشقت میں پڑ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پریشانی ہونے لگی، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم سے رخصت ہو جائیں۔ جب اس نے یہ سنا تو دینار نکال کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کی اور کہا یہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے بھیجے ہیں، انہیں قبول فرمائیے اور اپنی ضروریات میں استعمال کیجیے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو ایک زوردار چیخ ماری اور فرمایا مجھے ان کی حاجت نہیں، ان پیسوں کو واپس لے جائیے۔ تو میرے بھائی یہ تھے سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک علاقے کے گورنر تھے، لیکن ان کی یہ حالت تھی کہ ان کے پاس کھانے کے پیسے بھی موجود نہ تھے۔ ان کے گھر مہمان آ چکا ہے، ایک روٹی صرف اس کو کھلا رہے ہیں اور خود بھوکے رہ رہے ہیں، اور فقر کا اور غیرت کا یہ عالم ہے کہ ان کے لیے جو 100 دینار بھیجے گئے آپ نے وہ بھی قبول نہیں کیے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران عطا فرمائے۔